العليم من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. میراث کے احکام کی تفصیل کم و بیش صرف ان دو آیتوں میں پیش کر دی گئی. ایک آیت جس کا ذکر گزر چکا، یہ آج کی آیت کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں کسی بھی مرنے والے کی اصول اور فروع، مرنے والے کے اوپر والے لوگ، مرنے والے کے نیچے والے لوگ، فروع. جو شخص مرا ہے اس کی اولاد فروع کہلاتی ہے، اور ماں باپ دادا وغیرہ یہ اصل کہلاتے ہیں، اصول کہلاتے ہیں. کسی بھی مرنے والے کے چھوڑے گئے مال میں زیادہ حق رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اصول اور فروع ہیں. ان میں بھی زیادہ حق رکھنے والے فروع ہیں، یعنی مرنے والے کی اولاد سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے، قرابت میں سب سے زیادہ قریب. اس کے بعد قرابت میں سب سے زیادہ قریب اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا جو نظام بنایا ہے، اس کے اصول ہیں ماں اور باپ. ان سے متعلق مسائل کی تفصیل کل گزری ہوئی آیت میں گزر چکی ہے. آج کی آیت میں نہ یہ اصول ہیں نہ یہ فروع ہیں. یہ قرابت داری میں اب یہ دور ہو گئے. بعض شرطیں شکلیں بنتی ہیں، یہ حقدار بنتے ہیں مردے کے مال کے. قرابت داری میں یہ دور ہے. جیسے شوہر ہے، اس کا تعلق بیوی سے، یہ قرابت داری دور کی ہے. اسی طرح بیوی ہے، مر جائے، شوہر زندہ ہو تو اس کے مال میں حق رکھنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن یہ قرابت داری دور کی ہے. لیکن یہ حقدار بنتے ہیں. اور ایک شکل رکھتی ہے، ایک شخص مر جاتا ہے، نہ اصول ہوتے ہیں نہ فروع ہوتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، نہ اولاد میں کوئی اولاد بھی نہیں. ایسی شکل بھی نہیں کہ ایک شخص اس کی اولاد زندگی میں بھی مرتی ہے، بچے والے ہو کر بھی باپ سے پہلے بچوں کا انتقال ہوتا ہے، تو بھی پوترے وغیرہ حقدار بنتے ہیں وراثت میں. لیکن یہ شکل بھی نہیں ہے، یعنی اصول اور فروع نام کی کوئی شکل نہیں. بلکہ جو مرا ہے، آدمی مرا ہے تو اس کی بیوی بھی نہیں، یا عورت مری ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ شوہر زندہ ہے.
اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت سے اس کے پاس جمع کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے والی چیز کا نام دیا گیا ہے مال کو۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے، یہ بھی شکلیں نکلی تھیں۔ ایک شخص مرا، صرف 6 درہم اس کے چھوڑے گئے مال میں سے صرف 6 درہم نکلے، 6 روپے تھے صرف۔ اور اس کی اولاد میں بیٹی بھی تھے، بیٹے بھی تھے۔ اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہے، یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ جو چھوٹی چیز میں کیا حقیقت ہے کہتا ہے، اس کو بیوقوفوں میں سے ایک بیوقوف شمار کیا جاتا ہے۔ عقل اور دانش مندوں کے نزدیک چونکہ معمولی چیز کو اہمیت دے کر چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن زندگی میں یا ایک سے زیادہ مرتبہ بڑی سے بڑی چیزوں کے اندر دھوکہ اور فریب کھائے گا۔ حق والے معاملے میں جوں کا تو حق رکھیں گے، فضل اور کرم احسان والے معاملے میں برابر آئے گا۔ دوسرا پہلو، چھوٹی چیز ہے کہہ کر چھوڑ دینا بھی، میں تو چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن ایک اعتبار سے دوسرے کو کے اوپر انڈائریکٹ ظلم بھی کر رہے ہیں، اس کو عادی بنا رہے ہیں، اس کو دوزخ کا مستحق حقدار قرار دے رہے ہیں۔ پیچھا کرنے پر اب اس کے ذمے سے تو ایک بوجھ ختم ہو جائے گا قرض کا، زمانے دراز کے بعد سے۔ علمی مذہبی اعتبار سے ایک بڑی شخصیت ہے، ہندوستان سے لے کر قریب قریب دنیا کے اندر بھی اس کے کارناموں کی وجہ سے ہے، کہ وہ اصول کے اندر اتنا پکا پابند ہے۔ یہ زمانے کے ویلو کے لحاظ سے 10 روپے کی بھی اگر نوٹ ہے، شاید واپس کرنے والا کتنے بھی مہینے کرے یہ چکر کاٹنا چھوڑتے ہیں، برابر 10 روپے وصول کر کے رکھتے ہیں۔ عطا کرنے احسان کرنے کی ان کی عادت ہے، وقتاً فوقتاً جب بولی ہزاروں میں دیتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو سابقہ پڑھا، اور ایک مشہور معروف شخصیت جو اخباری دنیا میں منظر عام پر رہتی ہے، ان کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، نام نہیں پتا، سال میں 1 2 3 چکر امریکہ سے ہندوستان کو بھی ہوتی ہے، لیکن ایک معاملے میں 50 روپے کے اندر وہ بھی ضد میں دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دینا حق ہے ان کے اوپر۔ دونوں بھی انتہائی بڑی عمر میں آج بھی زندہ ہیں۔ جب یہ اخبار سے سنتے کہ ان کی آمد ہو رہی ہے، اتنے چکرے کاٹے، 3 سال پیشہ کرے، سینکڑوں کی مقدار میں خرچ کر ڈالے، لیکن ان سے وہ 50 روپے کی رقم وصول کر رہے۔ وصول کرنے والا وہ شخص ہے، ہزاروں کی تعداد میں داد و دہش کرتے چلے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پوچھا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کے لیے آخرت کے لیے بہتر ہے، کسی کا قرض لے کر مرنا کیا ہے، اور کسی معاملے میں بھی جانے دو بلکہ نقصان اٹھانے کی عادت نہیں رکھنا۔ زندگی کے ہر پہلو میں سے سمجھ کا فرق ہے۔ یہ مسائل بھی جو ذکر کر رہے ہیں، اس سے سمجھ ایمانی نقطۂ نظر سے جہاں ذری خرابی ہوئی، چلو کسی کا حق طلب کیے، کب تک کام آنے والا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو حق ہو جائے گا۔ اس سے پیچھا کر کر کسی کو بے باک کر دینا بھی آخرت کے لیے اس کو ایک نجات کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ بہرحال آج کی اس دوسری آیت میں اصول اور فروع
حقیقی قریبی عزیز و اقارب مردے کے ان کے بارے میں مسائل کو ذکر کیا گیا تھا. اب اس سے ہٹ کر اس کے بعد والی رشتہ داری یہ بھی آپ کے مال میں شریک ہو جاتی ہے، مردے کے مال میں. سب سے پہلی اس آیت میں ابتدا کرتے ہیں ولد، شوہروں سے خطاب، بیوی والوں سے خطاب، بیوی کے شوہروں سے خطاب ہے. اگر بیوی مر جائے، اب اس لیے نتیجہ نہ نکالنا بازے کے مسائل قرآن پاک کے، جس چیز کو ذکر میں پہلے کرتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما آیت آئے گی ابھی 1.5 پارے کے بعد. چور کا ذکر پہلے، پھر چورنی کا ذکر بعد میں. وہاں بھی حکمت 20 چیزیں پیش کی گئی ہیں، اس لیے کہ چوری والے مسئلے میں عورتوں سے ایک ہاتھ آگے مرد ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا گیا، اس کے بعد ذکر کیا گیا. اس کے خلاف میں اکا دکا معاملے نکلنا وہ فائدہ ٹوٹتا ہے. سورہ نور میں فحش کاری والے معاملات میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، فاحشہ زانیہ عورت کے ذکر کو پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مرد کو بعد میں ذکر کیے. اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ دخل عورت کا ہی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ چیخ و پکارا کر کر الزام مرد کے اوپر، مردوں کے اوپر ڈالتی ہے، لیکن اس کے بغیر شاذ و نادر بہت ہی کم. عورت کے مزاج کے اندر ہی زناکاری والا سب سے پہلو زیادہ ہے، راغب ہے. اگر یہ نہیں ہے وہ جبر و اکراہ والا معاملہ ہے، جبر و اکراہ والا معاملہ. اللہ نے زبان دیا نا، چیختے چلو نا، چلاتے چلو نا، زخمی ہوتے چلے جاؤ نا. کئی شکلیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا پھر ہو گیا تو کسی نہ کسی پہلو کے اندر دبے انداز میں خاموشی تھی، منظر عام کے اوپر الزام دوسرے کو دینا چاہتے ہیں وغیرہ. تو یہاں اس طریقے سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے مردوں کا ذکر ہے، شوہروں کا ذکر ہے، بیویوں کو بعد میں ذکر کرنا. اس میں یہ نہیں نکالنا، کیا نہیں نکالنا، بیویاں عام طور پر جلدی مرتے ہیں، شوہر بعد میں مرتے ہیں، ایسا ہے. ہر چیز کے اندر پڑھنے کے اندر انسان کو اللہ نے عقل سمجھ بھول رکھا ہے. روزانہ اخبار میں مرنے والوں کی خبریں آتی، تھوڑا اتے پتے کے ساتھ بھی دیتے ہیں، تھوڑا سا فلاں محترمہ جو فلاں صاحب مرحوم کی بیوی تھی. کیا مطلب نکلا؟ شوہر بہت پہلے گزر گئے، اس کے بعد یہ گزر گئے. اس دنیا کے اندر مستقل ایسی قوم بھی ہے، جماعتیں، افراد ہیں، اس کو بھی قلم بند کرتے ہیں، حالانکہ ان سے خاندان سے تعلق نہیں. حیدرآباد میں ابھی بھی زندہ ہے صاحب، 2-4 مہینوں کی ایک مرتبہ خبر بھی دیتے ہیں. میری درخواست ہے مرحومین کی جب خبر دیتے ہو تم تو اس میں تاریخ کو بالکل صحیح دیا کرو، کیونکہ میں اتنے قدیم سالوں سے ہر چیز کو کون کتنی تاریخ میں مرا، کسی عمر میں مرا، اس کی عمر کو میں درج کرتے چل رہا ہوں، لکھتے چل رہا ہوں. رجسٹروں کے رجسٹر بناتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی لکھنا نکلنا. کیا کام آئے گا کیا نہیں وہ الگ بات ہے. ہر چیز کو لوگ قلم بند کرنے والے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے فکر میں لگا وغیرہ. اب یہاں پر مسئلہ ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے 2 شکلیں. بیوی مر گئی، بچوں کو جنم دی ہے یا نہیں دی ہے، دینے کا مسئلہ نہیں. بیوی کے مرتے وقت پر اس بیوی کی اولاد ہے یا نہیں ہے.
ایسا ذکر کرنے میں ایک حکمت ہے. اولاد تو شوہر سے ہوتی ہے. ارے 20 عورتیں اولاد والے طلاق کے بعد پھر دوسرے شوہر سے شادی بھی کرتے ہیں، چاہے اولاد اس شوہر سے ہو یا سابقہ شوہر سے ہو یا اور کسی اور شوہر سے ہو، لیکن اس مرنے والی کی اولاد ہے، چاہے موجودہ شوہر کی ہو کہ سابقہ شوہر کی ہو. اگر اولاد نہیں ہے، سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، لا ولد رہتے ہیں. اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس بیوی کا جو کچھ مال ہے شوہر کو اس کے پورے مال میں سے آدھا حصہ شوہر کا ہے، چاہے مال کسی بھی شکل میں، کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ہو، پہننے اوڑھنے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، جاگیر جائیداد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہر چیز کا آدھا حصہ 50% کر کر شوہر کو دے دیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، یہ ترجمہ. اے شوہرو تمہارے لیے ہوں گا آدھا حصہ جو کچھ چھوڑ دیا ہے تمہاری بیویوں نے، کنڈیشن کے ساتھ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، ان کو کوئی اولاد نہ ہو، چاہے بیٹے ہو کہ بیٹے ہو. یہ دور کی رشتہ داری سے گیا. اب اسی شکل میں اگر اولاد ہے تو شوہر کو حصہ کم ہو جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، سابقہ شوہر کا تو مسئلہ ہے نہیں، وہ نکاح میں قائم نہیں، موجودہ شوہر کا تعلق ہے. ہاں سابقہ شوہر کی اولاد کا تعلق ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، جو عورتیں مری ہیں اگر ان کی اولاد بھی ہے، چاہے اس شوہر سے ہو کہ سابقہ شوہر سے ہو، تو ایسی صورت میں اس موجودہ شوہر کو بیوی کا پورا وراثت والا مال کا ربع حصہ 1/4 مل جائے گا، گھٹ جائے گا. یہ بھی بعد میں نکالیں گے حصہ. شرط یہ رہے گی کہ اس کے بعد اگر یہ عورتیں اگر کوئی وصیت کر رکھی ہیں تو ان کی وصیت کو پہلے پورا کیا جائے گا، قرض وغیرہ کا جائزہ لیا جائے گا. قرض وغیرہ پورا ادا کرنے کے بعد، وصیتوں کی تکمیل کے بعد بچے ہوئے مال میں سے یہ تقسیم شروع ہوئی. سابق آیت میں بھی وصیت، یہاں بھی وصیت، پھر وصیت، ایک سے زائد مطلب وصیت، جس کو ہم ول کہتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ عزیز و خالد کے حق میں ول نہیں ہے. وصیت کا مسئلہ واجب ہے ایک شکل میں، دوسری شکل میں مستحب ہے، تیسری شکل میں مباح ہے، چوتھی شکل میں وصیت نہیں کرنا افضل اور بہتر ہے. وہ مستقل مسائل ہے. اگر ایسا شخص جس کے ذمہ روزے باقی ہیں رکھ نہیں سکا تھا، حج نہیں کر سکا تھا، حج کرنا باقی تھا، حج نہیں کر سکا، ارادہ کرتے چل رہے، نہیں کرا، حج نہیں کر سکا، روزے رکھ نہیں سکا، روزے اس کے اوپر باقی ہیں، قرض اس کے اوپر باقی ہے، یا کوئی منتیں مانگ کر رکھا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، منت مت مانگو، مانگے ہیں تو اللہ نے حکم دیا پورا کرنا فرض ہے، پورا کرنا فرض ہے. سورہ حج میں تفصیل ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ضرور اپنی نظر کو، منت کو پوری کرنا. پھر منت مانگنے میں بھی غیر اللہ سے منسوب مانگنا نہیں، حرام ہے. توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرنا، جائز منت مانگنا ہے، جیسے روزے رکھنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، فلاں کی کوئی بھی ایسی جائز چیز. اس قسم کے مسائل اگر ہیں تو ضرور بالوصیت ریکارڈ لکھ کے ساتھ رکھ کر لے کر پھرے، یا گھر کے اپنے محفوظ حصے میں وصیت لکھ کر رکھے.
بیسوں جگہ یہ عام طور پر ہوتا ہے، مرنے کے بعد بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹی شہادتوں کے ساتھ یہ ہمارا قرض باقی تھے، ایسا تھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں وصیت کرنا ایسے بندے کے لیے مرنے سے پہلے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو موت کی گھڑی کا قریب قریب پتہ چلتا تھا، دوسروں کے لیے ایک عمر کا ہو جانا یا بیماریوں میں گھر جانا، مبتلا ہو جانا، یہ عام طور پر عمومی طور پر علامت ہے کہ کبھی بھی روح پرواز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ روح جس مقام پر رہنا ہے وہ روح رہنے کے لائق باڈی نہیں رہی۔ دوسرے مذہبی اعتبار سے، پناہ اعتبار سے روح کا ایک مسئلہ الگ الگ ہے، ساری چیزیں کھنگال چھال مل کر خلاصہ نتیجے میں نکالے تو یہ باڈی میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں نکالتے ہیں ہم جسم کے سڑ جانے کا، نالائق ہو جانے کا، بیکار ہو جانے کا، صلاحیت کے نہ ہونے کا نام ہے روح کا نکلنا۔ وہ تعلیمات، وہ مسائل اہل اللہ کے پاس جس دن دل غافل اللہ کے ذکر سے ہوا بس اس دن مر گیا۔ قرآن نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے باقی ہیں تم، جس دن اللہ کا منشا ہے کہ اب تم کو باقی نہیں رکھنا ہے، بس موت کا اس کے حکم سے مر رہے ہو، اور اس کی گھڑی نہیں بتائی ہوئی۔ بعض کے لیے ساری چیزیں نہیں رہتے، اچھے خاصے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے تگڑے، اور 20-21 برسوں کی تمنا پروگرامنگ میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اچانک آتی ہے موت جاتی ہے۔ یہ 40-45 سال میں اسماعیلیہ میں ایک میت کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ناشتے کے اوپر بیٹھی، ناشتہ کرتے گئی، انڈے کی ضد کری، دکان سے منگا کر انڈا ابالنے کے لیے کہا گیا، ابلنے کے بعد انڈا دیے، اچھی لہیم شہیم شخصیت تھی، اڈرس سے لے کے کیا کرتے ہیں، پورے انڈے کو پکڑا، لہیم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا تھا تھوڑا کر کے کھانے والے نہیں، چاہے تو پورا ایک انڈا کھا سکتے تھے، آدھے انڈے کو ایسا کاٹا، چابا، نگلے، پورا اطمینان ہوا، بقیہ انڈا ڈالنے کے لیے ہونٹ تک لگایا، صرف وہ پرواز ہو گیا، انڈا نیچے گیا، نہ بستر پر گئے، نہ دواخانے میں جانے کی ایسی کوئی نوبت نہیں تھی، بیماری نہیں تھی عمر، تو موت کا کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ریکارڈ میں اہم چیزیں ہیں تاکہ مرحوم کے متعلقین کو بیچ غسل کے مسائل پڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بل لکھنا واجب ہے۔ جاتے جاتے سب کو پریشان کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ چاہے اصول کو، فروغ کو، عزیز و اقارب کو پریشانی کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ جب یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حکم دے کر یہ شرط لگائے، پہلے اس کا جائزہ لو، اگر یہ ہے تو اس کی تعمیل تکمیل کرو۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے تجہیز تکفین کے خرچے سے ہوتی ہے، پھر خرچے فلاں فلاں۔ روزوں کے بارے میں اگر لکھ دیا، لکھنا ضروری ہے، سارے مال وغیرہ کی تقسیم کرنے سے پہلے اتنے روزے، ہر روزے کا اتنا فدیہ اس کے پیسوں میں سے نکالیں گے۔ حج کے بارے میں لکھ دیا تھا تو وارثین کو اس کے حج کرانے، بدل وغیرہ کے لیے پورے انتظامات کریں گے، اس کے بعد آپ کا پیسہ ہوگا تقسیم کر لیں گے۔ وہ جائز نظر و نیاز والی چیز لکھی تو اس کی تعمیل و تکمیل کریں گے۔ اس سے پہلے مسئلہ بتا دیا، اس مسئلے میں یہاں بھی احناف مفسرین نے اس مسئلے کو واضح کرتے چلتے ہیں، جس کو میں عام طور پر ذکر نہیں کرتا چونکہ دیگر ائمہ کے پاس اختلافی والا مسئلہ ہے، ہمارے امام محمد کے پاس اور ان کے ذریعے سے سارے احناف کے پاس احتیاطاً طور پر میرے ذمہ اتنے نمازیں ہیں بولے بھی تو ہر نماز کے لیے ایک روزے کے برابر کا فدیہ دیتے چلنا، احتیاط کے لفظ سے ذکر کیا، احتیاطاً کر دینا ہے،
تو اس مسئلے کی وضاحت کے اندر لکھتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں بھی لکھ کے چلے جاؤ. اب وارثین کے سامنے مسئلہ رہے گا، یہ ساری چیزیں ادا کرو، اب بچنے کے بعد کرو. اس صورت میں واجب ہے. ماں باپ کی صورت میں مستحب ہے، کر دینا اچھا ہے، جھگڑوں وغیرہ سے بچنے کے لیے. بس یہی لکھ دو کہ میں کسی کا باقی نہیں ہوں. اگر کسی قسم کا کدھر سے مطالبہ ہو تو سب جھوٹا ہے یا فلاں کا فلاں ہے. میرے جیب میں گرنے والی چیز لکھے تو بس یہی وصیت کام کی ہے، میں اس کو سننا نہیں چاہتا. یہ تھا صرف مباح، یہ مستحب ہے. اور اگر وارثین، ہر فیملی ایسی نہیں ہوتی، بعض خاندان اس میں کثیر افراد اچھے کھاتے پیتے، کسی ضرورت نہیں، لینے دینے کی ضرورت نہیں، اولاد بھی اپنے اپنے معاملات میں لگ گئے، اچھی حالت میں فلاں ہونا ہے. میری بہت تھوڑی بہت پونجی کے اندر اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو وارثین خود مکتفی ہوں، اچھی حالت میں ہوں. عربی میں اغنیاء لکھ دیتے ہیں. بس غنی کے معنی وہ کہ کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے پسارنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں غنی. تو ایسی صورت میں وصیت غیر کے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، مگر 1/3 کے اندر وصیت کرنا اس کے لیے اب اچھا ہے. اور اس کی بڑی تاکید اسی آیت کے اختتام پہ، انہیں تنگ کر رہا، انہیں ستا رہا، انہیں یہ کر رہا، انہیں پریشان کر رہا ہے، اکثر کرتے ہیں. ہمارے اس میں سے میرے بھائی کو نہیں جانا، میرے فلاں کو نہیں جانا، اس پہ تو ہاتھ لگنے ہم نہیں دیں گے، ایسا کر دیں گے، ہم خیرات کر دیں گے، ہم وقف کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم ثواب جاریہ کر دیں گے. یہ وصیت مکروہ ہے. فرق بتائیں کہ مکروہ تنزیہ پوری حرام کی نہیں ہے، یعنی نہیں کرنا. اللہ کا حکم غیر مضار کے الفاظ سے اسی پہ ختم ہوتی ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت ارادہ کر کر ول کر کر لکھ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور ہر شخص کو یہ بھی حکم ہے حدیث شریف میں کہ دیکھو جب تم مرو تو ایسی حالت میں مرو کہ تمہارے وارثین کو تمہاری طرف سے کچھ ملے. چھوڑ کر مرنا اچھا ہے اس موت سے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑے اور دنیا سے نکل گئے. اس موت سے یہ موت اچھی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے وارثوں کو ملے. یہ سارے فضائل. تو دوسری شکل میں عورت کے لیے یہ تھے کہ اگر اس کو اولاد ہے تو شوہر کو سے ربع ملے گا. اب اس کے عورتوں کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہاں بھی دو صورتیں، جو شوہر مرا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. بات تقسیم کیا رہی بیوی کو، یعنی اس بیوی سے اولاد ہے نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملے گا 1/4، جبکہ شوہر کو نصف مل رہا تھا، آدھا مل رہا تھا. اس کو پاؤ دے دیں گے اگر اولاد نہ ہو. اور اگر اولاد ہے تو عورت کو سمن ملے گا، 8واں حصہ. 8% نہیں، 8واں حصہ. 8واں حصہ کا مطلب ہے 10واں حصہ بولتے ہی ایک چیز کے 10 حصوں میں بانٹو، ایک نکال لو. 8 بولتے 8 حصوں میں بانٹو، ایک نکال لو. چوتھا حصہ بولتے ہی 4 حصے کرو، اس میں سے ایک لے لو. 5واں حصہ کہتے 5 حصوں میں کرو، ایک لے لو. 1 روپے میں سے 5واں حصہ ہو جائے گا 20، 100 میں سے تقسیم کریں گے. ربع بولتے ہی 25% ہو جائے گا 100 میں سے. نصف بولتے ہی 50% ہو جائے گا.
سمن کہتے ہی 12.5 ہو جائے گا، اس سے کچھ زیادہ پڑے گا۔ پرانا حساب کتاب 16 آنے کا روپیہ، اب یہ نئی نسل کو آنے ہونے نہیں معلوم، اس لحاظ سے 2 آنے ملے گا سمن 8واں حصہ۔ مہمات رکھوں جو کچھ تم نے چھوڑا ہے، لیکن یہ بھی تقسیم بار بار وضاحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وصیت کی تعمیل و تکمیل کے بعد جو تم وصیت کرو گے، اور خرچ اگر ہے تو خرچ کی تعمیل و تکمیل کے بعد۔ بعض کے لیے شکل ایسی ہو جاتی ہے جب مرتا ہے، نہ اولاد ہے، نہ اصول ہے، نہ فروع ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے۔ اور بات دور چلے گی، اب رہ گئے اس کے بھائی اور بہن رہ گئے، یہ حقدار نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں حقدار دور سے، بہت دور سے کھنچ کے آتا ہے۔ اس لیے عام طور پر زیادہ پیسے والے، کم اولاد والے تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، خاندان کے افراد تدابیر کرتے ہیں، بچوں کو مار ڈالتے ہیں تاکہ بھائی صاحب بھائی میاں مر گئے تو ہم داماد کو دولت لوٹ کرانا۔ اسی قسم کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں گزرا ہے، جو بقرہ گائے کے ذبح کرنے کا، یہ وراثت کا مسئلہ تھا۔ وراثت کے مسئلے میں سے اس کو ہٹا کر، چونکہ اس کے وجود سے دوسرے سب کے سب وارث نہیں ہو سکتے تھے، اس کو مارا گیا۔ اس کا باپ بہت امیر کبیر تھا، بے حد و حساب دولت کا مالک تھا، اسے ایک بیٹے کی وجہ سے سارے کے بھائی وغیرہ خاندان کے افراد محروم ہونے والے تھے، لہٰذا اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ وراثت سے لوٹ کر آ جائے۔ اس لیے شریعت نے بتایا اگر اس عنوان سے اگر نقصان پہنچایا کسی کو، تب حق رکھتے ہوئے بھی اسے حق نہیں دیں گے، ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اس کے لیے خفیہ توبہ کرتے ہیں، انڈائریکٹ کرواتے ہیں ایسے معاملات کو۔ اب یہ شکل، اگر کوئی آدمی یعنی مردہ، ابھی مراتوں پھر یا عورت، مرا ہوا آدمی ہو یا مری ہوئی عورت ہو، نہ اس کی اولاد ہو، نہ باپ ہو، نہ اوپر نہ ادھر کے رشتے دار ہوں، بلکہ اس کو ایک بھائی ہے یا بہن ہے، ایک بھائی ہے یا بہن ہے، اس بھائی کو بھی چھٹا حصہ، اس بہن کو بھی چھٹا حصہ۔ اگر زیادہ ہیں، ایک بھائی سے زیادہ، ایک بہن سے زیادہ ہیں، فإن كانوا أكثر من ذلك، تو تمام کے تمام کو ثلث یعنی 1/3 پورے مال کا نکالو، ان میں سے سب کچھ تقسیم کرا دو۔ وہاں بھی تقسیم اسی وقت ہوں گی، من بعد وصیت یوصی بها، جو وصیت کیا کر رہے ہیں تو اس کی پوری تعمیل کے بعد، خرچ ہونے کے بعد۔ یہاں تاکید فرما دیا اللہ تعالیٰ غیر مضار، آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو نقصان پہنچانے کی تقسیم میں کم کرنا، یہ نقصان پہنچانا، اس کو فائدہ نہ پہنچے سوچنا، یہ نقصان پہنچانا، مجھے فائدہ ہو جائے سوچنا تو دوسرے کا نقصان پہنچانا، یہ ضرر پہنچانا۔ یا وصیت کرنے والا وصیت اس لیے لکھ رہا ہے کہ فلاں کو حق کے اندر کمی کر دی جائے، اس کو محروم کیا جائے، اس کو میں سبق پڑھانا چاہتا ہوں، قدرت نہیں پڑھے تو تم کیا پڑھاؤ گے اس کو۔ وصیت من اللہ، یہ تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو سمجھو تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور تم کرتے بھی ویسے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اچانک عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتیں اسی مفہوم سے سورہ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جو احکام بتائے گئے ہیں، یتیم اور یتیموں کے مالوں سے متعلق، عورتیں ان کے مہروں سے متعلق، وراثت کی تقسیم سے متعلق، یہ سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ کسی کو ذرا بھی اس میں آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ اختیار کرنا، اس کی پابندی کرنا ہی تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا،
ورنہ سیدھے سیدھے تو چاہے سینکڑوں ہزاریں نمازیں پڑھ لو، اس معاملات کے اندر خرابی ہے تو سیدھے سیدھے تم دوزخ میں جاؤ گے. اس کے بعد اگلی دعا کون سی کریں؟ سبحان اللہ.